انگریزی الہام۔ مرزا کا کہنا تھا مجھے الہام بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے باتیں اس کے دل میں ڈالی جاتی ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ مرزا کو الہام عربی زبان میں نہیں، اردو یا انگریزی زبان میں ہوتے تھے۔ اس نے اپنی کتابوں میں بے شمار الہامات درج کیے ہیں، وہ الہامات آپ کو بھی سناتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ سب کے سب مرزا کی اپنی کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں سنا رہے۔ لیجئے ملاحظہ فرمائیے، مرزا کو الہام ہوا آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر الہام ہوا آئی شیل ہیلپ یو، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ آئی کین وٹ آئی ول ڈو، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ یہ غالباً ویسا انگریزی ترجمہ ہے جس طرح کا ابتدائی کلاسوں کے بچے اسکولوں میں کرتے ہیں، اور ٹیچر مزے لے لے کر ایسی کوششوں کے نمونے اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے بدن کانپا مرزا کا، اور یہ الہام ہوا وی کین وٹ ول وی ڈو، ہم کر سکتے ہیں جو ہم کریں گے۔ آگے مرزا لکھتا ہے، اور اس وقت ایسا معلوم ہوا گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے۔ آپ نے اس الہام کے الفاظ سنے؟ آپ آخری جملے پر غور کریں، لکھتا ہے گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے۔ یہاں مرزا نے اپنے خدا کا مزید تعارف کروا دیا ہے۔ اس نے خود اپنی کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ اب جس پودے کو انگریز نے لگایا، اسے الہامات بھی انگریز ہی کی طرف سے ہو سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ انسان لاکھ جھوٹا ہو، کبھی نہ کبھی اس کے منہ سے سچ نکل ہی جاتا ہے۔ شیطان تک کبھی کبھار سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مزید ملاحظہ کیجئے، گاڈ از کمنگ بائی ہز آرمی، اللہ اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے۔ بائی کے الفاظ پر غور کریں۔ The days shall come when God shall help you، وہ دن آئیں گے جب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے شیل کی فصاحت پر غور کریں۔ یہ الہامات مرزا کی کتاب حقیقت الوحی سے لیے گئے ہیں۔ غلط انگریزی کے علاوہ مرزا کو پنجابی میں بھی الہام ہوتے تھے۔ اس کا ایک الہام ہے پٹی پٹی گئی، یعنی پٹی تباہ ہو گئی۔ مرزا نے اس فرشتے کا بھی ذکر کیا ہے جو یہ الہامات یا وحی اس تک پہنچاتا تھا۔ اس نے اس کا نام ٹیچی ٹیچی لکھا ہے۔ اسی کتاب میں لکھتا ہے 5 مارچ 1905 کو میں نے خواب دیکھا، ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا، اس نے بہت سا روپیہ میرے سامنے ڈال دیا۔ مرزا جی خواب میں بھی روپے ہی دیکھتے تھے، کیا نبوت ہے؟ میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا نام کچھ نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ تو ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ ٹیچی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں، یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ مرزائیوں کی ایک عجیب بات چلتے چلتے آپ کو بتا دوں، مرزائی خود کو مرزائی کہتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں، خود کو احمدی کہتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ مرزائی ہیں تو فوراً جواب میں کہتے ہیں جی نہیں، ہم تو احمدی ہیں۔ اب آپ مرزا کا ایک الہام سنیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ لکھتا ہے اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے، انا انزلنا قریبم من القادیان، یعنی بے شک ہم نے نازل کیا قادیان میں۔ جس روز یہ الہام ہوا اس روز میرے بھائی مرزا غلام قادر میرے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، یعنی انا انزلنا قریبم من القادیان، تو میں سن کر بہت حیران ہوا کہ قادیان کا نام اور قرآن میں درج ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام قرآن میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا جو مجھے کئی سال ہوئے دکھایا گیا۔ آپ نے کشف ملاحظہ فرمایا، الہام سنا۔ اب ذرا مرزائی حضرات قادیان کا لفظ قرآن میں دکھا دیں،
کیونکہ کشف میں تو اگر کپڑوں پر سرخی کے قطرات گر جائیں تو وہ بھی محفوظ رہتے ہیں اور دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں۔ تب پھر جب کشف میں مرزا نے قرآن میں قادیان کا لفظ دیکھ لیا تو اب مرزا ہی ہمیں دکھا دیں، اگر نہیں دکھا سکتے تو کم از کم غور ہی کر لیں کہ کس دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی، یعنی جو ضرورت کے وقت نقد رقم لے کر آتا تھا، اور قرآن میں قادیان کا نام، اس پر دعویٰ نبوت کا ہے نا کمال۔ مرزا جی کبھی کوئی سچ بول لیتے تھے، اور یہ سچ تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ ان کا خدا اور رقم لانے والا فرشتہ کس قسم کے ہیں۔ اب چند اور الہامات اردو زبان میں۔ اے مرزا، تو ہم سے میری اولاد جیسا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور مرزا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا کہ تو مجھ سے میری اولاد جیسا ہے۔ اولاد جیسا کوئی اسی صورت ہی ہو سکتا ہے جب اولاد بھی موجود ہو۔ جس کسی کی کوئی اولاد نہیں، اس سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں تو آپ کی اولاد جیسا ہوں، یا کوئی کہہ سکتا ہے آپ میرے لیے میری اولاد جیسے ہیں۔ کسی کے ہاں اولاد ہوگی تبھی یہ بات کہی جا سکے گی۔ اس سے ثابت ہوا مرزا جی کو جو عقیدہ سکھایا گیا وہ عیسائیوں والا تھا۔ وہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ اس سے سکھانے والوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ مرزا مرتد ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھا۔ خطبہ الہامیہ نامی کتاب میں مرزا نے لکھا ہے، مجھے خدا کی طرف سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہاں مرزا نے جھوٹ کی انتہا کر دی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس تحریر میں مرزا نے خود کو سب سے بڑا جھوٹا ہی ثابت کر دیا۔ یاد کیجئے، مرزا نے پیشگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم سے جس کا نکاح ہوگا وہ مر جائے گا۔ اس نے مدت بھی مقرر کی تھی کہ 2.5 سال کے اندر مر جائے گا، لیکن اگر اللہ نے مرزا کو زندہ کرنے اور مارنے کی صفت دی تھی تب تو مرزا خود اپنی صفت سے کام لے کر محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کو ہلاک کر سکتا تھا اور اپنی پیشگوئی کے مطابق خود کو سچا ثابت کر سکتا تھا۔ یہ تو اس کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ اسی طرح پادری عبداللہ آتھم کو بھی اس نے مرنے کا وقت بتا دیا تھا، وہ بھی نہ مرا۔ اب مرزا کو چاہیے تھا نا اپنی صفت سے کام لے کر عبداللہ آتھم کو مقررہ وقت پر موت کی نیند سلا دیتا اور اعلان کر دیتا کہ دیکھو میں نے عبداللہ آتھم کے اتنی مدت میں مر جانے کی پیشگوئی کی تھی اور یہ مر گیا۔ لیکن مرزا نے اپنے ہاتھوں سے یہ قیمتی مواقع ضائع کر دیے۔ 80 سال تک زندہ رہنا مرزا جی کی اشد ترین ضرورت تھی، ورنہ وہ جھوٹے ثابت ہوتے۔ وہ خود کو 68 سال سے اوپر زندگی نہ دے سکا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایسی ذلت اور کذب بیانی سے محفوظ رکھے۔ اب ایک اور الہام سن لیں۔ مرزا نے حقیقت الوحی میں لکھا ہے، اے مرزا، تیری شان یہ ہے کہ تو جس چیز کو کن کہہ دے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کن کہنا صرف اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن مرزا نے یہاں دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے اس صفت میں اسے شریک کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے جھوٹ ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں۔ مرزا نے اپنے ایک الہام میں یہ بھی لکھا ہے، ایک دن میں نے دیکھا میرے مقابلے میں چند لوگوں نے پتنگ اڑائی، چنانچہ ایک شخص کی پتنگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس کو زمین پر گرتے دیکھا۔ یعنی مرزا بھی اس الہام کے وقت پتنگ اڑا رہا تھا۔ پھر کسی نے کہا غلام احمد کی جے۔ یہاں مرزا نے اپنا رشتہ ہندوؤں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ ہندو بھی ہے۔ ایک روز مرزا نے خواب دیکھا کہ برطانیہ کی ملکہ اس کے گھر میں رونق افروز ہوئی ہے۔ مرزا نے اپنے مرید عبد الکریم سے کہا کہ حضرت ملکہ معظمہ کمال مہربانی فرما کر ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں اور 2 روز قیام فرمایا ہے، ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا انگریز کی طرف سے مقرر کیے جانے والے نبی کے ہاں انگریز ملکہ ہی آ سکتی ہے۔ مرزا کا ایک اور الہام سنیے۔ 21 رمضان المبارک کی رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر تیرا خدا قادر ہے تو
تو تو اس سے درخواست کر کہ یہ پتھر جو تیرے سر پر ہے بھینس بن جائے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک وزنی پتھر میرے سر پر ہے، جس کو کبھی میں پتھر خیال کرتا ہوں، کبھی لکڑی۔ تب میں نے اس کو زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس پتھر کو بھینس بنا دے۔ میں اس دعا میں لگ گیا، جب سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ پتھر بھینس بن گیا۔ سب سے پہلے میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، وہ بڑی روشن اور لمبی تھی۔ میں خدا کی قدرت کو دیکھ کر وجد میں آ گیا اور سجدے میں گر گیا۔ آپ نے مرزا کا خواب سنا؟ کیا نعوذ باللہ کوئی نبی اس جیسی لغو اور بےہودہ باتیں کر سکتا ہے؟ پتھر کو بھینس بنانے کی فکر میں مبتلا انسان کے بارے میں محض ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ کیا یہ صاحب اللہ کا امتحان لے رہے تھے؟ اس قسم کے خواب اور الہام سنا سنا کر مرزا اپنی دکان چمکاتا تھا کہ بس لوگ کسی طرح اسے نبی مان لیں۔ مرزا نے ایک روز خواب دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے درندے، بندر اور سور ہیں۔ اس خواب سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں۔ واہ، کتنا درست نتیجہ نکالا مرزا نے۔ اللہ مرزائیوں کو بھی یہی نتیجہ نکالنے کی توفیق دے۔ یوں بھی اپنے نبی کے الٹ وہ کوئی اور نتیجہ نکال بھی کیسے سکتے ہیں؟ مرزا نے خواب میں دیکھا کہ ایک بلی اور ایک کبوتر مرزا کے پاس ہے، جس پر وہ بلی حملہ کرتی ہے اور بار بار ہٹانے سے بھی باز نہیں آتی۔ آخر اس نے کبوتر کی ناک ہی کاٹ دی، خون بہنے لگا، پھر بھی باز نہ آئی۔ آخر مرزا نے اسے گردن سے پکڑ کر اس کا منہ زمین پر رگڑنا شروع کر دیا۔ بار بار رگڑتا تھا لیکن وہ پھر بھی سر اٹھاتی تھی۔ آخر مرزا نے کہا، آؤ اسے پھانسی دے دیں۔ اس خواب میں سب سے پرلطف بات یہ ہے کہ بلی کے منہ میں کبوتر کی ناک آئی، جو اس نے چونچ کے اوپر سے کاٹ لی۔ آپ خود غور کریں، کیا ایسا ممکن ہے؟ مطلب یہ کہ مرزا کو جھوٹ بولنے کا بھی بالکل سلیقہ نہیں تھا۔ یہ کام وہ تمام زندگی سلیقے کے بغیر کرتا رہا۔ دوسری بات اس خواب میں یہ ہے کہ آؤ بلی کو پھانسی دے دیں۔ گویا مرزا کے نزدیک بلی کو پھانسی دے دینا بھی کوئی برا کام نہیں تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مرزا ایک اور خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں نے دیکھا زار روس کا ڈنڈا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ بڑا لمبا اور خوبصورت ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق تھی۔ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بندوق ہے، بلکہ اس میں پوشیدہ نالیاں بھی ہیں۔ گویا ظاہر میں ڈنڈا ہے اور وہ بندوق بھی ہے۔ اور پھر یہ دیکھا کہ خارزم بادشاہ جو بو علی سینا کے وقت میں تھا، اس کی تیر کمان میرے ہاتھ میں ہے۔ بو علی سینا بھی میرے پاس ہی کھڑا ہے اور اس تیر کمان سے ایک شیر بھی شکار کیا گیا۔ خواب آپ نے سنا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ بو علی سینا خارزم بادشاہ کے زمانے میں نہیں، اس سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ خارزم بادشاہ کی حکومت بعد میں ہوئی۔ مرزا اس خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھ گیا کہ خارزم بادشاہ بو علی سینا کے وقت میں تھا۔ معلوم ہوا مرزا تاریخ کے اعتبار سے بھی پیدل تھا۔ لیکن اس خواب میں زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا کے ایک ہاتھ میں تو ڈنڈا تھا، وہ بھی زار روس کا، اور بعد میں وہ بندوق بن گیا۔ دوسرے ہاتھ میں خارزم بادشاہ کی تیر کمان تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تیر شیر پر کیسے چلایا گیا؟ ایک ہاتھ سے اس زمانے کی بندوق چل سکتی تھی نہ تیر۔ معلوم ہوا مرزا جتنی بے وقوفانہ باتیں شاید ہی دنیا میں کسی نے کی ہوں گی۔ حیرت ہے مرزائیوں پر، جنہوں نے ان سب باتوں کو درست سمجھ لیا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ مرزا کی طبیعت خراب تھی۔ خواب میں اسے ایک شیشی دکھائی گئی، اس پر لکھا تھا خاکسار پیپرمنٹ۔ مطلب یہ کہ مرزا کا علاج بھی بذریعہ وہی تجویز کیا گیا، اور وہ بھی محمل انداز میں۔ اب ایک واقعہ اور سن لیں۔ لکھتا ہے، میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ کچہری میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت میں بیٹھا ہے۔ ایک طرف کارندہ ایک مثل اٹھائے کھڑا ہے، جسے وہ حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔
حاکم نے مثل اٹھا کر کہا، مرزا حاضر ہو۔ تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایک کرسی اس کے ایک طرف خالی پڑی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اس پر بیٹھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انگریز حاکموں کو خدا سمجھنے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ ایک جگہ مرزا لکھتا ہے، ایک روز کشف کی حالت میں ایک بزرگ کی قبر پر خود کو دعا مانگتے دیکھا۔ وہ بزرگ میری دعا پر آمین کہتے جاتے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اپنی عمر 15 سال بڑھا لوں گا۔ تب میں نے دعا کی کہ میری عمر 15 سال بڑھ جائے۔ اس پر اس بزرگ نے آمین نہ کہی۔ تب میں اس بزرگ سے خوب لڑا جھگڑا۔ آخر اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں آمین کہتا ہوں۔ اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعا مانگی کہ میری عمر 15 سال بڑھ جائے۔ اس بزرگ نے آمین کہی۔ ملاحظہ ہو، قبر میں سوئے ہوئے بزرگ سے لڑائی جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ غور کے قابل بات اس جھوٹے کشف میں یہ ہے کہ یہ کشف 1903 میں لکھا، 1908 میں مرزا مر گیا۔ یعنی اس کشف کے صرف 5 سال بعد، جبکہ کشف کے مطابق عمر 15 سال تو کم از کم بڑھتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مرزا اپنے ہی اس مذموم کشف کی روح سے صاف جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس کشف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا قبروں سے مانگنے کا بھی قائل تھا، بلکہ قبروں میں سوئے ہوئوں سے لڑ جھگڑ کر اپنی بات منوانے کا بھی قائل تھا۔ یہ مرزا کے اتنے بڑے جھوٹ ہیں جو اٹھائے جائیں نہ دھرے جائیں۔ اللہ مرزائیوں کو عقل عطا فرمائے، آمین۔ مرزا کی زبان۔ اب ہم آپ کو اس میراثی، ذہنی مریض، حافظے میں کمزور، نماز میں توجہ نہ کر سکنے والے مرزا کے چند دعوے بھی سناتے چلیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور ہر فقرے کے بعد استغفر اللہ پڑھیے۔ لکھتا ہے، جو شخص میرے اور مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرے، نہ اس نے مجھے پہچانا اور نہ دیکھا۔ میں مسیح زماں اور میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ جو میری جماعت یعنی قادیانی جماعت میں داخل ہوا، اس نے گویا سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ پایا۔ اگرچہ اس دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے کسی سے بھی عرفان میں کم نہیں ہوں۔ جس نے ہر نبی کو جام دیا، اسی نے مجھے بھی بھر کر جام دیا۔ کوئی شخص بھی اونچے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ مطلب یہ کہ مرزا کو 1,24,000 کے لگ بھگ نام دیے گئے۔ کاش مرزا سے یہ نام پوچھ لیے جاتے، مرزائیوں پر اس وقت بھی اس کے فریب کا پردہ چاک ہو جاتا۔ لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے بار بار مجھ پر ظاہر کیا کہ جو کرشن آخری زمانے میں پیدا ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، یعنی آریوں کا بادشاہ۔ لیکن کسی بندے نے اسے کرشن نہیں مانا، نہ آریوں کا بادشاہ مانا۔ ویسے معلوم ہوا کہ یہ ہندو بھی تھا۔ لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے نبی ہوں، اس قدر نشان دکھائے کہ اگر وہ نشانات 1000 نبیوں پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر بھی جو لوگ انسانوں میں شیطان ہیں وہ مجھے نہیں مانتے، یعنی مرزا کو نہ ماننے والے تمام لوگ شیطان ہیں۔ اندازہ لگائیے، آپ نے ملاحظہ فرمایا نبوت ثابت کرنے کا مرزا کا فارمولہ کیا تھا، یعنی اگر مرزا کے نشانات 1000 نبیوں پر بھی تقسیم کر دیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر بھی جو لوگ انسانوں میں شیطان ہیں وہ مجھے نہیں مانتے۔ مطلب یہ کہ مرزا کو نہ ماننے والے سارے شیطان ہیں۔ نبوت ثابت کرنے کا کتنا آسان طریقہ نکالا، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے۔ بس یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اس قدر نشان دکھائے کہ 1000 نبیوں پر تقسیم کیے جائیں تو ان سے نبوت ثابت ہو جائے۔ اب کوئی ان سے پوچھے، کیا مرزا نے کبھی اتنی بڑی تعداد یا
किसी भी तादाद में अपने निशानात दिखाए या बताए, या वो निशानात सिर्फ मिर्जा की अपनी जात के लिए थे? निशान दिखाने का तो मतलब ही यह है कि वो पूरी कौम के सामने आ जाए। मिर्जा ने अंबिया की शान में भी गुस्ताखियां की हैं। मुलाहजा फरमाएं, लिखता है, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है। अस्तगफिरुल्लाह। आपने सुना, इब्ने मरियम का जिक्र छोड़ो, यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ना करो, उनका जिक्र करने से क्या फायदा, उनसे बेहतर मैं जो हूं। लेकिन मिर्जा की कम अक्ली का रोना मिर्जाइयों को रोना चाहिए। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जगह जगह मिलता है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं छोड़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका जिक्र नहीं छोड़ा, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम ने उनका जिक्र नहीं छोड़ा। 1400 साल बाद ये एक शख्स पैदा हुआ जिसने कहा इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिर्जा असल में क्या था। मिर्जा अपनी एक किताब में लिखता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देने और हिज़यान की आदत थी। माअज़ल्लाह, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा, इससे बड़ी तोहमत क्या होगी। और आगे चलते हैं, एक किताब में यहां तक लिखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लीजिए, पहले लिखा गालियां देने और हिज़यान की आदत थी, फिर लिखा शराब पिया करते थे। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अंबिया की शान में जब ऐसी ऐसी गुस्ताखियां मिलती हैं तो आम लोगों को तो क्या कुछ नहीं कहा होगा। और मुलाहजा फरमाएं, एक जगह लिखता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में मक्र और फरेब के सिवा कुछ नहीं था। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आपने मुलाहजा फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। उनकी तारीफ कुरान करीम में जगह जगह मिलती है, उनके मौजज़ात का जिक्र मौजूद है। लेकिन ये शख्स उनके बारे में कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इतना कुछ लिखने पर भी शायद उसका दिल ठंडा नहीं हुआ। भड़ास निकालने के लिए यह भी लिखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील चुरा कर लिखी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई मौजज़ा नहीं। आपकी 3 दादियां और नानियां जिनाकार थीं। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फिर अपने बारे में लिखा, खुदा ने इस उम्मत में मसीह मऊद भेजा जो उस पहले मसीह से अपनी तमाम शान में बढ़कर है, और उसने दूसरे मसीह का नाम गुलाम अहमद रखा। ये है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की घिनौनी तस्वीर। इतना कुछ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा और फिर खुद को ईसा अलैहिस्सलाम का मसीह भी लिखा, यानी मैं उन जैसा हूं। यहां हम उन किताबों के नाम भी आपको बताते हैं जिनमें ये बातें मौजूद हैं, क्योंकि इस किस्म के गंदे जुमलों पर हमारे मुसलमान भाई तक यकीन नहीं करते और कह उठते हैं कि नहीं, खैर उसने ये तो नहीं लिखा होगा, इस हद तक तो वो नहीं लिखता होगा। ऐसा सिर्फ वो लोग कहते हैं जिनके आसपास कुछ मिर्जाई रहते हैं और वो अपने जाली अखलाक का मुजाहरा उनसे करते नहीं थकते। आमतौर पर मुसलमान ये कहते सुनाई देंगे, जी मिर्जाइयों के अखलाक बहुत अच्छे हैं, मिर्जाई अखलाक के बहुत अच्छे हैं। सच कहिए, क्या इन जुमलों में कहीं अखलाक मौजूद है? अगर है तो जरा हमें भी दिखा दें। किताबों के नाम ये हैं, अंजाम आथम, रूहानी खजाएं, इजाले औहाम, सत बचन, कश्ती नूह, नसीम दावत, दाफिउल बला, तिरयाकुल कुलूब। मिर्जा ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की है वो आप मुलाहजा कर चुके हैं। लेकिन मिर्जा ने सिर्फ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को निशाना नहीं बनाया, देखा जाए तो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और अपनी गंदी जुबान से हर तरफ गंदे तीर चलाए। ये और बात है कि ये तमाम तीर खुद उसी की तरफ वापस आ गए और मिर्जा खुद उनका निशाना बन गया। जितनी बुराइयां उसने दूसरों में गिनवाई वो खुद उसमें साबित हो गई। हम आपको बताते हैं कि उसने अल्लाह ताला के बारे में क्या कुछ लिखा है। मुलाहजा फरमाएं, अपनी किताब तौज़ीहुल मराम में लिखा, अल्लाह एक ऐसा वजूद आजम है
جس کے بے شمار ہاتھ پیر ہیں، اور ایک ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج، لا انتہا طول اور عرض رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے کناروں تک پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ایسے الفاظ لکھنے کے قابل ہیں نہ پڑھنے کے، لیکن مرزا کی گھناؤنی تصویر دکھانے کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس تحریر میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ اور پاؤں تو لکھے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کو تیندوے سے بھی تشبیہ دے ڈالی۔ تیندوا ایک درندہ ہے۔ اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں لکھتا ہے، وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ آپ نے سنا، اللہ چوروں کی طرح پوشیدہ آئے گا؟ جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اسے کسی جگہ وہ بھی چوروں کی طرح آنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کوئی ان مرزائیوں سے ذرا پوچھے۔ ایک جگہ لکھا، ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے مطابق۔ مرزا نے یہ بات لکھی تذکرہ مجموعہ الہامات میں۔ دافع البلا میں لکھتا ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، گویا وہ انگریز ہی کو اپنا خدا سمجھتا اور اسی کی عبادت کرتا تھا۔ یقیناً انگریزوں کی عادتیں شراب نوشی وغیرہ اس میں سرایت کر گئیں تو اپنے اور انگریزوں کے درمیان فرق مٹا ہوا نظر آیا۔ آئینہ کمالات میں لکھتا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، پہلے لکھا سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، پھر خود ہی کو خدا بنا لیا، یعنی خدا نے خدا کو قادیان میں بھیجا تھا۔ اپنی کتاب البریہ میں لکھتا ہے، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، یعنی میں خود ہی خدا ہوں۔ اب یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ خدا کو بھی کشف ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ خدائی کے اس دعوے کی عملی صورت آپ اس تحریر میں دیکھ سکتے ہیں جو اس کی کتاب البریہ میں موجود ہے۔ لکھتا ہے، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا عقیدہ اور علم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہیں تھی، پھر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا، اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا، اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی میں نے اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا، پس میں نے آدم کو پیدا کیا، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ آپ نے غور کیا، یہاں مرزا نے خود کو مکمل طور پر خدا کہہ دیا ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ زمین، آسمان اور انسان تک کو میں نے پیدا کیا۔ اس طرح کی حالت پاگلوں کی اپنے دوروں میں عموماً ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کو جب لوگ نبی مان لیں تو ان کی عقلوں پر سوائے رونے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ آئینہ۔ اب ہم مرزا کے جھوٹا ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ مرزا لکھتا ہے، میں مریم ہوں۔ نبی شاعر نہیں ہوتا۔ مرزا شاعر بھی تھا، اس کی شاعری کی کتاب کا نام در سمین ہے۔ کوئی نبی مصنف نہیں ہوتا۔ مرزا قریباً 100 کتابوں کا مصنف تھا۔ نبی کامل عقل اور کامل حافظے کا مالک ہوتا ہے، کامل شعور کا مالک ہوتا ہے،
جبکہ مرزا کی تحریروں سے ثابت ہے کہ اسے جنون تھا، حافظہ ناقص تھا اور شعور کا یہ عالم تھا کہ راکھ سے روٹی کھاتا تھا۔ ایسا کوئی بے عقل ہی کر سکتا ہے۔ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ مرزا کی اپنی تحریروں کے مطابق اس کے 3 استاد تھے، ان میں سے ایک صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ مرزا پر وحی لانے والے فرشتے کا نام تیچی تیچی تھا، یہ اس نے خود لکھا ہے۔ نبی ملازم یا نوکر نہیں ہوتا، جبکہ مرزا نے انگریز کی نوکری کی۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ مرزا لاہور میں مرا، قادیان میں دفن ہوا۔ پیش گوئی اس کی روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی تھی۔ یہ خود کو عیسیٰ اور مسیح کہتا ہے، حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور مرزا کا باپ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی، اور مرزا سے ایسی کوئی بات سرے سے ثابت ہی نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اخلاق بہت بلند تھا، آپ اخلاق کا مثالی نمونہ تھے، جبکہ مرزا دوسروں کو گالیاں دیتا نہیں تھکتا تھا۔ اس کی کتابیں گالیوں اور لعنت کے الفاظ سے بھری پڑی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا، مرزا کا قد اس کے الٹ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا بہت سادہ اور مقدار میں بہت کم ہوتا تھا۔ مرزا نے خوب بھنے مرغ کھائے، انڈے اڑائے، کھانے کی ایسی خواہش تھی کہ راکھ تک سے روٹی کھائی، افیون بھی کھائی اور شراب بھی پی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ مرزا زندوں کو مارنے کی فکر میں رہتا تھا، بہت سے لوگوں کے مرنے کی پیش گوئیاں کی، ان کے مرنے کی دعائیں کی، وظیفے پڑھے اور پڑھوائے، لیکن ہر بار ناکام اور نامراد رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، مرزا کو یہ کہاں نصیب۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ آپ اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے۔ نیزے کی نوک پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے اور فرمائیں گے، لوگوں میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے۔ مرزا نے تو ان کے آسمان سے نازل ہونے ہی کا انکار کیا ہے، خود قادیان میں دفن ہوا اور ساری عمر کبھی کسی نیزے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی کو ختم کریں گے۔ مرزا نے کسی عیسائی کو مسلمان نہیں کیا، بلکہ اس نے تو عیسائیوں کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے گا۔ مرزا نے کسی یہودی کو قتل نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی پناہ نہیں دیں گے، اور پکار کر کہیں گے، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ مرزا کے زمانے میں یہودی آرام سے زندگی بسر کرتے رہے، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا ہے تو مرزا کی اپنی کتب ہی سے ثابت کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی سب مذاہب مٹ جائیں گے۔ مرزا نے تو خود اسلام میں رکھنے ڈالے، انگریزوں کا ساتھ دیا، ان کی تعریفیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد موقوف ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی کافر ہی نہیں بچے گا تو جہاد کس سے کیا جائے گا۔ مرزا کے زمانے میں دنیا کافروں سے بھری رہی، پھر بھی اس نے جہاد کو حرام قرار دیا۔ اس نے کہا، چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، اب یہاں حرام ہے جنگ اور قتال۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ مرزا نے تنگ دستی میں اضافہ کیا، لوگ بھوکے مرنے لگے اور مرزا چندے جمع کرتا رہا۔ اس نے کہا، جو مجھے چندہ نہیں دے گا وہ میری جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقام فجر روحا میں تشریف لے جائیں گے۔ مرزا نے اس مقام کا نام بھی نہیں سنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے،
جبکہ مرزا نے حج کیا نہ عمرہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی ان پر چلائیں گے۔ مرزا احادیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہر قسم کی برکتیں نازل ہوں گی۔ مرزا کی زندگی میں آفات نازل ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برکات اس قدر ہوں گی کہ ایک انار یا ایک سیب اتنا بڑا ہوگا کہ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مرزا کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی زہریلا جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مرزا کی زندگی میں زہریلے جانور بدستور لوگوں کو ڈستے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری زمین امن و امان سے بھر جائے گی۔ مرزا کی زندگی میں کہیں امن چین نظر نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ صدقات وغیرہ وصول نہیں کریں گے کیونکہ مال کی زیادتی ہوگی۔ مرزا تو خود چندے جمع کرتا رہا، لہذا مرزا بالکل جھوٹا تھا۔ وہ دعوے کرتا رہا کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ استغفر اللہ۔